بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں، دھوکہ دیا گیا اس منبر سے امت کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں اپنی امت میں شرک سے نہیں ڈرتا، یعنی شرک کرے گی نہیں۔ لوگوں یہ سیاق اور سباق نہیں ہے، دنیا داری میں جتنے مبتلا ہو جائیں گے اتنے شرک میں نہیں، لیکن شرک ہوگا۔ اسی لیے کتاب اللہ میں سینکڑوں آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں روایات اور ان کی تشریح اور رد، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزر گئی۔ کس نے کہا کہ شرک نہیں ہوگا؟ لیکن یہ ضرور ہے کہ 100 آدمی ہیں، ممکن ہے سارے مشرک نہ ہوں لیکن دنیا دار ضرور ہوں گے، سارے دنیا میں کھب جائیں گے نفسا نفسی۔ اتنا سامانہ تھا حدیث کا کہ لوگوں کی ترجیح زیادہ دنیا ہو جائے گی۔ یہ معنی نہیں کہ شرک ختم ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، شرک کے حوالے سے جتنا مرضی اچھا کام آپ کر کے جائیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ قرآن کا فیصلہ ہے، رحمان کا فیصلہ ہے۔ او بندے، شرک کر کے آیا، شرک پہ موت آ گئی، تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مشرک کو معافی نہیں ملے گی، جنت نہیں ملے گی، یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ حضرات، کوئی مولوی آپ کو گارنٹی دیتا ہے تو دھوکہ دیتا ہے۔ یاد رکھیے شرک کیا ہے، ہم جس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ فرمایا من اللہ کا تمیمۃ فقد اشرک۔ آپ نے تویز لے کے چمڑے میں مڑوا کے، چاندی میں ڈلوا کے، سونے کی تویتڑی بنوا کے، اس میں ڈال کے، ڈھولنے میں بندھوا کے آپ نے ڈولے سے باندھ لیا یا گلے میں لٹکا لیا، ساری دنیا کہے گی یہ ٹھیک ہے، میرے اور آپ کے محبوب نے کہا ہے یہ شرک ہے۔ یا تو پیغمبر کا فتویٰ حقیر کہے، مدینے کی کھجور جیسی کوئی کھجور تو نہیں مانتا کہ اجوا جیسی کوئی اور کھجور ہوگی، میرے پیغمبر کی زبان جیسی کتنی اور زبانیں مان کے بیٹھا ہے۔ یہ چھلا، یہ دھاگا، یہ گر ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، دھاگے باندھ باندھ کے، گرے دے دے کے، ہاتھ پہ اس کو لٹکا لٹکا کے، اس کو کڑا بنا بنا کے، جو مرضی کہہ لے، فلاں سرکار کا، فلاں دربار کا، فلاں مزار کا، یہ جوڑوں کے درد، یہ گھٹنوں کے درد، یہ کمر کے کڑوں کے درد، یہ بواسیر، یہ دیگر معاملات، ان کے اندر یہ وہ ایسے ویسے۔ تیرے پیغمبر نے منع کیا ہے ان گھونگوں سے، ان گھونگٹوں سے، ان ٹلوں سے، ان گھنگروں سے، یہ لٹکائی جانے والی گلے میں مختلف بتوں سے۔ یہ تیرے پیغمبر کا دین نہیں ہے۔ یہ توق اتارے تھے۔ اور سنیے، اگر کالا سبز یا سرخ دھاگا دنیا میں کسی چیز سے بچا سکتا ہوتا، دفاع کر سکتا ہوتا، محبوب معراج پہ گئے تھے، ماہ رجب ہے، آتے ہوئے جنت سے 3 رنگ کے دھاگے تو لا سکتے تھے، اور حسنین کریمین کی ان کلائیوں میں بندھے ہوئے پیارے بھی کتنے لگنے تھے۔ اللہ کہتے ہیں نا کہ محبوب آئے ہو، نواسوں کے لیے جاتے جاتے یہی لے چلو۔ ایک حاجی صاحب حج کرنے گئے ہوتے ہیں، بیٹی کے ہاں کوئی بیٹا بیٹی ہونے والے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا خرید کے لاتے ہیں۔ اوے نانا ابو گئے تھے حسنین کریمین کے معراج پہ گئے تھے، رب سے کہتے تو صحیح جنت کی چاندی میں آیت الکرسی لکھوا کے ذرا دے دو، میرے بچے کڑے شڑے پہنیں گے، بڑے سیف رہیں گے۔ کوئی جنت کا تالا لے آتے، دروازے پہ لگا لیتے، جنت میں جو شریں کا درخت ہے اس کے پتے لے آتے، وہاں سے کوئی کینچی، کوئی اس طرح کی چیزیں لے آتے۔ اور لوگوں نہیں، جنت کی کوئی ہنڈیا لے آتے، بیت فاطمہ کے اوپر الٹی کر دیتے، جنت میں سے کوئی جوتا منگوا لیتے، اور حسنین کریمین کی سواری کی دم کے ساتھ بندھوا دیتے، گلے میں لٹکا دیتے، اور لوگوں وہاں سے جنت کا کوئی ایسی ویسی چیز لا کے حسنین کریمین کے گلے میں ڈلی ہوتی تو مزہ کیسا ہوتا۔ لیکن تیرے رب نے تیرے محبوب کو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے جو دم دیا، وہ چھوڑ کے بڑے بڑے لوگوں کو نہیں آتا،
جتنے لوگوں نے ہاتھ میں کڑے، گلے میں تعویذ اور بازوؤں پہ ڈھولنے باندھے ہوئے ہیں نا، کسی ایک سے پوچھ لیجئے نظر بد کا، موہومات کا، تخیلات کا، اور بالخصوص جن جنات کا، کائنات کے بڑے بڑے شیاطین سے تحفظ والا گیجٹ آپ کے پاس ہے؟ وہ دم آتا ہے؟ دنیا تو دکھا رہی ہے نا کارٹون میں یا فلموں میں کہ آپ کے بازو پہ ایک گھڑی، آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں، ساری شیطانی طاقتیں آپ سے پیچھے رہتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تحفہ ملا؟ اعیذکما، او میرے لال، میرے تارے، میرے پھول، میرے حسنین، میرے کریمین، میرے پیارے، میرے نواسو، اعیذکما، آپ دونوں کو میں رب کے حوالے کرتا ہوں بکلمات اللہ التامہ۔ جہاں بھی کوئی دشمن آنے لگے تیرے رب کی دھتکار کافی ہے، تیرے رب کی۔ ان لفظوں کو، کلمات اللہ کو سمجھیے۔ میں بڑی دفعہ مثال دے چکا ہوں، ہم ایک جگہ گئے، بڑے تگڑے کتے رکھے ہوئے تھے، ہمیں دیکھ کے وہ اپنے پورے جوبن پہ آ گئے۔ مالک نے ایک دفعہ کہا دور دور، پالتو کتا پیچھے ہٹے گا کہ نہیں؟ آپ کا پالا ہوا ہے، مالک کا آرڈر لگا رہا ہے، ہٹ پیچھے، چل شاباش۔ پوری کائنات مالک کی پالی ہوئی ہے، کس کو آگے آنے دے گا؟ واش روم جاتے ہوئے کیا پڑھتے ہو؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہ تیرے تعویذ، تیرا تحفظ، تیری نگرانی خبیث جنات اور جننیوں کے ایریے میں چلاؤں۔ اللہ ان کی نگاہیں بند کر دے کہ مجھے دیکھ سکے یا مجھے کو نقصان دے سکے۔ وَإِعِذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ من کل شیطان وہامہ، اللہ کے کلمات کے ساتھ ہر شیطان سے، ہر جن جنات سے، ہر موہوماتی، طلسماتی، خیالاتی، تصوراتی، جس کا حقیقت سے وجود نہ ہو، نفسیاتی، کوئی ذہن میں جو ہے وہ دباؤ اور اس کے اثرات سے، وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، کائنات کے ہر حاسد کے حسد سے، بد تینت کی بری تینت سے، بد نگاہ کی بری نگاہ سے میں تجھے رب کی نگرانیوں میں دیتا ہوں۔ یہ تو لوگ لے نہ سکے، اور لے کے کیا بیٹھے ہیں؟ جن کے بارے میں کہا فقد اشرک، اور ساتھ میں کہتے ہیں نہیں نہیں جی یہ تہاڈے فتوے نہیں، یہ ہمارے نہیں ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے ہوتے ہوئے، زندہ رب کے ہوتے ہوئے، آپ نے کسی مشکل میں اللہ کے علاوہ فوت شدہ بندے کو پکارا، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، خالق زندہ کو چھوڑ کے، الحی القیوم کو چھوڑ کے آپ نے آواز دوسری طرف لگائی ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں شرک کر چکا ہے۔ ساری دنیا کہے گی ایسے نہیں، یہ اللہ کا کام ہے، آپ اللہ کو بلائیں، آپ کا اللہ وسیلے مہیا کرے گا، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ کسی کو بھیج دے۔ ابھی آپ نے سوچا نہیں ہوتا، دل کے اندر راز چل رہا ہوتا ہے کہ میں ابو سے کہتا ہوں یہ کام ہو جائے، امی سے کہتا ہوں یہ ہو جائے، اور بندے کا وہ کام ہو جاتا ہے، رب کروا دیتا ہے۔ جو چیز سوچ رہا تھا یہ لینی ہے، رب کسی چچے کو، ماموں کو، تائے کو، رشتہ دار کو، دوست کو بھیج کے وہی چیز آپ کو گفٹ کروا دیتا ہے، ابھی آپ کی سوچ میں چل رہا ہوتا ہے۔ وہ رب سارے لوگوں کے لینے خریدنے کے باوجود بھی، بابا خرید کے گاڑی پہ لوڈ کروا کے بھی لے آئے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ چیز ساری تباہ ہوگی، تو سمجھ جائیے کہ اللہ آپ کو یہ دلوانا نہیں چاہتے تھے۔ تیرے رب سے بڑھ کے کوئی خیر خواہ؟ وہ مسبب الاسباب ہے، پکار اس کو، رب کے ساتھ ند نہیں، نظر و نیاز بھی صرف اللہ کے لیے۔ کسی مولوی کا فتویٰ ہوتا تو ہم رگڑے جاتے ہیں، پیغمبر کا فیصلہ ہے، بنی اسرائیلی قوم ہے، دو بندے جا رہے ہیں، دربار سے گزر رہے ہیں، آستانہ و آشیانہ ہے، لوگوں نے کہا نذرانہ دیجئے، کہا مسافر ہے پاس کچھ نہیں ہے، کہا دینا تو پڑے گا، ویسے نہیں ہم جانے دیتے، بندہ مار دیتے ہیں، مرنا ہے تمہاری مرضی، نذرانہ دینا ہے تمہاری مرضی، چڑھانا ہے جو دیکھ لو۔ دونوں نے مشورہ کیا، ایک نے کہا یار مسافر پاس ہے کچھ نہیں، پچھلوں کو بھی خبر نہیں ہوگی، اگلوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا، راستے میں مارے جائیں گے، تو بے موت مرنے سے بہتر ہے، اللہ تو جانتا ہے نا دلوں کے راز۔ ایک مکھی پکڑتے ہیں، گردن مروڑ کے اس کے تن سے جدا کر کے یہ وار کے اس کے اوپر جو ہے آستانے پہ جان چھڑا لیتے ہیں۔ دوسرے نے کہا نہیں، کاٹ دیں، ٹکڑے کر دیں، قیمہ بنا دیں، جلا دیں، جو مرضی کر دیں، گردن اتار دیں، مرنا تو ہے آخر، کتنے سال جی لوں گا، لیکن شرک کر کے مروں، شرک کر کے مروں۔
جانا جس کے پاس ہے اسی کو ناراض کر کے جاؤں تو فائدہ کیا ہے؟ یہ اڑ گیا، وہ ڈر گیا، اس نے مکھی پکڑی، 2 ٹکڑے کی، نظر و نیاز کر کے پیش کر دی، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، وہ جاتا بنا۔ اس نے نہیں کی، گردن اتار دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جو چلا گیا تھا نا، بچ گیا تھا، وہ ایک مکھی کی وجہ سے شرک کر کے مکھی کے سر جتنا جہنم میں چلا گیا، اور یہ جو اس نے نہیں کیا یہ جنت میں گیا۔ ایک مکھی کے سر کا کتنا کا وزن ہے، کتنا کا سائز ہے میرے دوست، اور تو نے اپنے بچے کے لیے نذرانوں میں بکرے، چھترے، بیڑے، اونٹ، کیا کچھ نہیں دے ڈالا۔ یہی اللہ کے نام پہ دیتا، خالصتاً دیتا، خیرات کرتا، غریبوں کو بانٹتا، مسکینوں کو دیتا، اللہ کے نام پر کرتا۔ یہ کیا کر رکھا ہے تو نے؟ اور دنیا کہتی ہے جی کوئی حرج نہیں۔ تو میرے بھائی حرج ہے، رب نے بیچ میں سے نکال کے سائیڈ پہ کر دیا، کیا کرے گا؟